بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور فکر کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں قرآن مجید میں قول و عمل کے متعلق صرف ایک آیت کریمہ میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے قول و عمل کی کیا اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے۔ جب ہمارا قول و عمل و کردار ہماری پہچان ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا کیا اثر ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ سورة فاطر آیت نمبر 10۔ قول و عمل کی نوعیت کیسے ہونا چاہیے سے پہلے اس کی اہمیت بیان فرمایا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، یعنی ہمارے قول و عمل سے ہی ہماری عزت جڑی ہوئی ہے اور عزت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا الیہ، اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کچھ کہنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارا یہ قول کس طرف جائے گا، اس لیے بات کرنے سے پہلے اسے تولو اور پھر بولو، اور اس بات کی اہمیت یہ اچھی طرح جان لیں جو ہم کہنے والے ہیں کہ الیہ کے لفظ میں کہ ہمارا یہ قول اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا ہر صورت میں، جیسا بھی ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے۔ پھر قول کو بیان کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کو بیان کیا اور فرمایا یصعد، ابھی قول کا لفظ نہیں ہے، الیہ یصعد، پہلے عزت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، پھر الیہ تخصیص ہے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر یصعد یعنی اوپر جاتا ہے یا بلند ہوتا ہے، یعنی ایسا قول ہونا چاہیے جو اوپر جانے کے قابل ہو اور کہنے والے کے لیے باعث عزت اور ثواب ہو، کیونکہ قول نے تو ہر حال میں اوپر ہی جانا ہے، لیکن اس قول کو کہنے والے کے لیے کبھی ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، یہ قاعدہ ہے۔ اس لیے پھر اسی قول کو متعین کر کے فرمایا الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اچھا، اس میں دو لفظ ہیں، کلم اور طیب۔ الکلم یعنی کوئی بھی بات ہو لیکن طیب ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا الکلم الطیب، یعنی اچھی ہو، اور اچھی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس میں ہر طیب اور اچھی بات شامل ہے، کلمہ توحید سے لے کر ہر ذکر مسنون اور بہترین الفاظ بھی سب شامل ہیں کلم الطیب میں۔ پھر فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، جب عمل کے بغیر قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو طیب ہونے کی یہ شرط بھی بیان فرمائی کہ والعمل یعنی عمل کا ہونا لازمی ہے، اور جب عمل کی شرط یہ ہے کہ صالح ہونا چاہیے، فرمایا الصالح والعمل الصالح یرفعہ۔ الصالح یعنی جیسے اس کا قول طیب اور اچھا ہے، اس کا عمل بھی صالح اور اچھا ہے، اور جب صالح کی اساس توحید و سنت پر قائم ہے، اس لیے فرمایا یرفعہ، اسے اوپر اٹھاتا ہے۔ عمل کو کون یا کیا اوپر اٹھاتا ہے؟ خوبصورت انداز بیان کی انتہا دیکھیں کہ یرفعہ میں ضمیر مذکر کے لیے ہے اور تینوں کی طرف لوٹتا ہے، یعنی تینوں ہی اس عمل کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اوپر اٹھاتا ہے، پھر عمل صالح کلمہ طیب کو اوپر اٹھاتا ہے، اور کلمہ طیب عمل صالح کو بھی اوپر اٹھاتا ہے، بلکہ صالح بھی عمل کو اوپر اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں دیکھیں سب مذکر ہیں، لفظ جو اللہ سبحانہ وتعالی، کلم، طیب، عمل، صالح، اور ایک ہی ضمیر سے یرفعہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ان سب کی طرف لوٹتا ہے، تاکہ پتہ چلے عمل کی کتنی بڑی شان اور قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان دو لفظوں پر ذرا غور کریں کہ یصعد اور یرفع کا معنی ایک جیسا ہے، دونوں کا معنی اوپر کی طرف جانا یا بلند ہونا ہے، لیکن قول کے لیے یصعد اور عمل کے لیے یرفع فرمایا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟
آئیے دیکھتے ہیں، یہ دونوں فعل ہیں لیکن ان دونوں میں بنیادی فرق موجود ہے۔ یصعد فعل تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز خود بخود اوپر جاتی ہے بغیر کسی کے سہارے کے، اور اس کے معنی میں مرتبے، شرف، عزت والی بلندی شامل نہیں ہوتی۔ اور یرفع فعل تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو اوپر جانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لفظ کے معنی میں شرف، عزت اور مرتبے اور درجے کی بلندی بھی شامل ہے۔ اور اس کی دلیل میں کہ یرفع اور یصعد میں یہ فرق ہے، یرفع میں یہ شرف اور درجے کی بلندی بھی شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11۔ اس میں دیکھیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہاں پہ یصعد نہیں ہے، یہ یصعد نہیں ہے، یصعد اللہ نہیں ہے، یرفع ہے، کیونکہ قاعدہ کیا بیان کہ یرفع کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو اوپر جانے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو عمل کو اوپر جانے کے لیے ابھی 3 چیزیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ۔ کلمہ طیب ہے، عمل صالح ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو یرفع کے لفظ میں اس کے لیے کسی چیز کا ہونا لازمی جو اس کو سہارا دے اور اوپر کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یرفع میں بلند درجات بھی شامل ہیں، کہ اس سے مراد بلند درجات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین اوتوا العلم درجات، درجے بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قول اور عمل میں ذرا کیا فرق ہے دیکھتے ہیں۔ قول ہمیشہ خود اوپر جاتا ہے اور فوری طور پر جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف آیت نمبر 18 میں، یعنی قول کوئی بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اوپر جانے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے سنبھل کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن عمل خود اوپر نہیں جاتا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے اور شرطیں پوری نہ ہوں، اس لیے عمل کو اوپر اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اکثر آیات میں عمل کو صالح کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ مثال کے طور پہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب، سبحان اللہ، سورۃ الرعد آیت نمبر 29، سبحان اللہ۔ یہ ہے فرق دونوں میں، قول اور عمل میں یہ فرق ہے، اور یصعد و یرفع میں فرق بھی بیان کر دے، اور دیکھیں کس طریقے سے قول کے ساتھ یصعد کا لفظ ہے اور عمل کے ساتھ یرفع کا لفظ ہے، سبحان اللہ۔ اور آخر میں فرمایا والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، یعنی جن کے قول و عمل میں کھوٹ ہے، نہ قول طیب ہے اور نہ ہی عمل صالح ہے، وہ ان برائیوں کو مکر و فریب سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ان کے بڑے انجام کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کو توحید کا نام دے کر اور بدعت کو سنت کا نام دے کر اور اہل حق علماء اور طالب علموں پر جھوٹ الزامات اور تہمت لگا کر خیر خواہی کا نام دیتے ہیں، اس جیسے لوگ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کی ساری چالیں مکر اور فریب انہی پر لوٹ کر آتی ہیں، اور ان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو شعور تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ واللہ اعلی و اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے اور اس میں غور فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید و سنت اور منہج السلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔